الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ہم تمام کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی نہیں گن سکتے. ان تمام نعمتوں میں سے ایمان بڑی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے مبعوث ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گنوائی ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ایک چھوٹی سی مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ دو نعمتوں کا تذکرہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرقاق اسی حدیث سے شروع فرمائی ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے. اور بہت سے محدثین نے کتاب الرقاق میں اس حدیث کو پہلے ذکر کیا ہے. امام ابو داؤد بہت بڑے محدث ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ چند حدیثیں ایسی ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کی اخروی نجات کے لیے کافی ہے، جن میں سے ایک یہ حدیث ہے. اور یہ جوامع الکلم اس لیے ہے کہ اس کے اندر الفاظ بہت مختصر ہے، یعنی انسان آسانی سے یاد کر لیتا ہے. نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہے مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ جس کو لے کر کے جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں، خسارے میں ہیں. الصحت والفراغ، ایک ہے صحت اور تندرستی، دوسری ہے فراغت اور فرصت. یہ دو نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ رہی ہے اور فطرت کا قانون یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ یہ دو نعمتیں سب کو ملتی ہیں. ہاں، اللہ کی قدرت ہے کسی کو بچپن میں ہی یہ نعمت سے محروم کرے، لیکن عادت اللہ یہ ہے کہ عام طور پر تمام انسان کو یہ دو نعمتیں ملتی ہیں. اب یہ دو نعمتیں جب تک انسان کے پاس رہتی ہیں اس وقت تک اس کی قدر نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا. اور جب یہ نعمتیں کسی وجہ سے چھن جاتی ہے یا ان نعمتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، سوائے حسرت اور افسوس کے انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہماری جسمانی تربیت کا سامان کیا ہے، اسی طرح ہماری روحانی تربیت بھی فرمائی ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. دنیا جو کچھ اصول بناتی ہے اور ان چیزوں کو لے کر کے اچھی زندگی گزارنے کے جو طریقے اختیار کرتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے، وہ دراصل گہرائی سے دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی ہوئی ہے. یہ بات الگ ہے کہ یہودیوں کی ہمارے سے جو دشمنی ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ہے، کتمان علم اور علم کو چھپانا یہ ان کا طریقہ رہا ہے. لہذا آج بھی دنیا کے جتنے بڑے صحت کے ادارے ہیں، چاہے WHO ہو یا یہ ہو، وہ جتنی بھی بڑی تنظیمیں ہیں جو ان اصولوں کو ذکر کرتی ہے، تو یہ نہیں کہتی ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ فرمایا. یہ تو ہمارے مسلم علماء اور ہمارے محدثین بیان کرتے ہیں. وہ تو اس عنوان کو ہٹا کر کے ذکر کرتی ہے کہ صحت کو لے کر یہ چیزیں اختیار کریں، یہ پریکاشنس آپ لیں تو آپ کے لیے یہ فائدہ ہے. صبح میں اٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ سورج کو نکلتا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا. جبکہ دوسری جانب ہمارے لیے اللہ نے فجر کی نماز رکھی ہے. کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ فجر کی نماز ہمارے لیے اسی لیے رکھی گئی کہ اس کا آخری وقت ہی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. گویا اپنی تو یہ جو دنیا جو ہے وہ ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہے، دنیا سمجھتی ہے
کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ یہ سب ہماری ہی چیزیں ہیں، لیکن ان کی حسد اور دشمنی کی وجہ سے یہ عنوان ہٹا دیتے ہیں اور اس کو چوری کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ قربان چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں اور حدیث بیان کی ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ تو یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پوری ایک ترتیب 24 گھنٹے کی اور پوری زندگی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے نمونے اور آئیڈیل کے طور پر ہے کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی تھی، آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھی، آپ کس طریقے سے لوگوں سے معاملہ کرتے تھے، آپ کو کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند تھی، آپ بیت الخلا کس طرح جاتے تھے اور کس وقت آپ لوگوں سے ملتے تھے اور اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح آپ کا رویہ تھا اور اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح آپ کا تربیتی ماحول تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زندگی کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے ہم کٹورا لے کے کسانے کا وہ فرماتا ہے نا کہ بخاری کا کٹورا ہوتا ہے، اس طرح لے کر کے ہم یہودوں کے پاس نصارا کے پاس ان چیزوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں موجود ہے۔ اس کو قریب سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کی قدر کر لو، جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کی قدر کر لو، قبل اس کی کوئی بڑی بیماری آ جائے۔ انسان بیٹھا ہے اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ انسان بیٹھا ہے اچانک اللہ سب کی حفاظت فرمائے پیرالائز ہو جاتا ہے، لقوا کا اثر ہو جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا تندرست انسان کبھی کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے صحت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو زندگی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وقت زندگی کیا ہے؟ پورا وقت ہے۔ یہ زندگی اگر انسان کی 60 سال 70 سال کی تو اس کو وقت ہی بولیں گے۔ یہ مہلت اور یہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی اللہ نے دیا ہے یہ مقصد ہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا یہ جو سسٹم اللہ نے چلایا ہے اس سے مقصد یہی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ امتحان دار ہے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر کے آتا ہے، کون اس زندگی کو، ان قیمتی زندگی کے لمحات کو ادھر ادھر میں ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور صحت دی ہے، جو وقت دی ہے اس کو کیش کرنا چاہیے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی سب سے اچھی ترتیب ہے 5 وقت کی نماز۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا شیڈیول ٹائٹ ہوتا ہے، اس کا شیڈیول بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے حدود کا خیال رکھتا ہے وہ خود اپنی زندگی کے وقت کو، اپنی صحت کو ضرور خیال کرے گا، اور جو ان چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی زندگی بے ترتیب ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی نظام اور کوئی ترتیب نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نمازیں دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی ہیں، بھائی یہ شریعت نے بتا دی یہ چیزیں حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، اس لیے کہ اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ اللہ نے سور کو حرام قرار دیا، اور بھی بہت سارے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ حلال کیا ہے۔ تو ان کے اندر ایک پوری سائنسی دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں نماز روزے کے طریقے بتا نہیں آئے تھے، آپ امت کے لیے ہمارے لیے ایک سب سے بڑے سائیکولوجیکل ڈاکٹر ہے، سب سے بڑی ہماری اور امت کی نفسیات کو سمجھنے والی آپ کی ذات ہے، اور اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کی قدر کرو۔ صحت کے حوالے سے بھی ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اس کی قدر ہمیں معلوم ہے، ہمارے سامنے اتنے علم کے آلات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کھانے سے یہ نقصان ہوتا ہے اور پرانی چیزیں کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا، بہت ساری غلط عادتیں ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انسان کو اس کے چھوڑنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نشہ آور چیزیں ہیں، امت اتنی مبتلا ہے اس کے اندر، شراب کے اڈے مسلم محلوں میں قائم ہو چکے ہیں۔ پہلے تو لوگ ایسی جگہ پر شراب تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے تو مشکل سے ملتے تھے، لیکن اب تو خود مسلم محلوں میں جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے آپ بھول جائیں گے۔ اور ہماری نوجوان نسل کا اور امت کا وقت رات کو جتنے بھی خصوصاً ایسے گاؤں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، خصوصاً ایسے گاؤں ہیں جو مین روڈ اور ہائی وے کے قریب ہے، آپ وہاں کا ماحول دیکھ لیجیے، ہمیں افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے۔ یہ مسلمان ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، رات کو 2 بجے گھر پہنچ رہے ہیں، رات کو 3 بجے گھر پہنچ رہے ہیں، نہ بیوی کے حقوق کی پرواہ ہے، نہ بچوں کے حقوق کی پرواہ ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، کبھی یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ ان کو ہوم ورک کے لیے لے کر کے بیٹھے، بچے کو سب سے پہلے صبح مدرسہ جانا ہے، کبھی یہ فکر نہیں ہوتی اس بات کو، کیونکہ رات کو 2 بجے آ رہے ہیں 3 بجے آ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو صبح میں نے خود فجر میں اٹھانا ہے اور اس کو مدرسہ چھوڑنا ہے۔
یہ اگر انسان صحت کی وقت کی قدر کرے گا، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میرا حقوق ہے، اللہ مجھے پوچھے گا اولاد کے بارے میں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتے. ہاں، اس کے بارے میں ہر چیز کا خیال ہونا چاہیے. اس کو کتنے بجے اٹھانا ہے، بیٹا سو جا، صبح اسکول جانا ہے. کان ترس گئے یہ جملے سننے کو کہ بیٹا سو جاؤ، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. تو یہ ہمارا کہاں جا رہا ہے یہ سسٹم؟ نوجوانوں کی حالت دیکھ لو. پھر اسی لیے یہ شیطان جو ہے نا، وہ بیکار لوگوں کا جو دماغ ہوتا ہے، جو بیکار آدمی ہوتا ہے، جو اپنے وقت کو کام میں نہیں لاتا، اس کا اڈا شیطان کے لیے بہت اچھا بن جاتا ہے. پھر وہ اس کو جو ہے وہ غلط راستے پر لے جانے کے لیے اس کے لیے بہت طریقے آسان تھے. ہاں، اور جو آپ کی کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے جس میں آخرت کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو، اپنا فائدہ ہو، شیطان کو اتنا موقع نہیں ملتا. ہاں، پھر بیوی کے حقوق، طلاقوں کی نوبت آ رہی ہے. ہاں، کتنی جگہ ایسے معاملے ہوتے ہیں، بھائی طلاق ہو گئی، کیوں؟ وقت نہیں دیتے. ہاں، رات کو 2 بجے گھر آتے ہیں، بیوی کروٹیں بدلتی ہے انتظار میں. اور پھر خدا نخواستہ اگر بیوی غلط راستے پر چلی جائے تو سب سے پہلا قصور اس آدمی کا ہے کہ اس نے اپنے بیوی کی بھی حفاظت نہیں کی. تم کیوں؟ تمہاری کیا ضرورت ہے ہوٹلوں پر؟ رات کو 10 بجے نکلتے ہیں کھانا کھا کے، اور پھر صبح 10 بجے اور 11 بجے صبح ہوتی ہے، جبکہ ایک بہت بڑا طبقہ جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ ممبئی پہنچ جاتا ہے فلائنگ میں. تب ہمارا نوجوان اٹھتا ہے، برش کرتا ہے. ارے تم جس وقت اٹھ رہے ہو، ایک بہت بڑا طبقہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ممبئی پہنچ چکا ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ یہ قوم کامیاب ہے اور ہم ذلیل ہیں. میرے بھائیو، اللہ نے اسباب کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. کسی قوم کی حالت اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا اس وقت کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. ان کے نوجوانوں کو دیکھو، فجر سورج نکلنے سے پہلے جاگنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، چلنے کے لیے ہے نا نکلتے ہیں. آپ ڈاکٹر تک چلے جائیں، آپ کو کتنے لوگ چلتے ہوئے ملیں گے، ان کے نوجوان. اور ہمارے نوجوان جن کو اللہ نے یہ ساری چیزیں دی تھی اللہ کے نبی کے صدقے، ہاں، اور صحابہ کو یہ ساری چیزیں، صحابہ نے اس کو کیش کیا تھا. اللہ نے قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا. اللہ نے رومن امپائر کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کود برا نہیں ہے، تیراکی کا حکم فرمایا. تیرنا سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، تیر چلانا سیکھو. ہاں، اس زمانے کے جو نئے آلات ہیں، جو ایڈوانس جو ہتھیار ہیں، اس کو سیکھنے کی دوسری قومیں کتنی ٹریننگ لے رہی ہیں اور کتنا حشاش بشاش ہے اس معاملے کو لے کر کہ ہمیں دنیا کو مسخر کرنا ہے نا. لوگ خلا میں جا رہے ہیں، مارس اور مشن مارس کی جو لانچنگ ہو رہی ہے، مارس پر پہنچنے کا پلان ہے نا، چاند پر پہنچنے کا پلان ہے اور پہنچ رہے ہیں. اور ہم اپنا جائزہ دیں. یہ چیزیں تو اللہ کے نبی نے ہمیں دی تھی، لیکن ہم نے اس کو گوا دیا، اس لیے کہ ہم نے بہت سارے ایسے ملک ہیں. یوروپ کو آپ دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، شام 6 بجے 7 بجے سے پہلے بازار سارے بند ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں شام کو مغرب کے بعد بازار کھلتی ہے، باراتیں آتی ہے اور ہوٹلیں کھلتی ہے. ہوٹلوں کی پہچان رات کو 1 بجے 2 بجے کھانا کھانا ہو تو مسلموں کے ماحول میں. چائے کی ٹپریاں، اگر چائے کو آپ 2 بجے چائے پینا ہو تو مسلموں کے ماحول میں، مسلموں کی ٹپریاں، خصوصاً شہروں میں یہ حال ہے. اور دوسری جانب ان کے علاقے میں چلے جائیں، سناٹا ہے، سوئے ہوئے، صبح جاب کو جانا ہے، صبح اٹھ کر کے دکان پہ جانا ہے. ہاں، صبح فجر کے بعد آپ جائیں کسی بھی بندے کی دکان پر، آپ کو دکان کھلی ملے گی. ہاں، اللہ نے ہمارے صبح کے وقت میں برکتیں رکھی ہے نا. اس وقت ہم سوئے، فرشتہ روزی لے کر آتا ہے، بندہ سویا ہوا پھر وہ دوسرے کے گھر چلا جاتا ہے جہاں آدمی بیدار ہے. یہ وقت اس کی بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی حفاظت ہمیں سکھائی ہے. اس لیے میں نے جیسے عرض کیا، نماز کا اہتمام یہ انسان کو وقت کی پابندی پر لاتا ہے. سب سے پہلے آج سے اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. جو آدمی فجر کی نماز کے لیے اپنے بستر کو ہرا کر کے اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دن سے اس کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جس کی صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے، اس کی ایک بڑی وجہ سبب کے درجے میں یہی ہے کہ انسان رات کو جلدی سوتا نہیں. اگر کسی ضروری کام کی وجہ سے جاگنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لا صلوۃ بعد العشاء، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں. آپ سو جاتے تھے کیونکہ آپ تہجد میں اٹھتے تھے. ہاں، اس لیے عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہوتی تھی. آپ سونے کا اہتمام فرماتے. بے وجہ جاگنا وقت کی تو بربادی ہے ہی، اوپر سے صحت کی بربادی. کم عمری میں شوگر کا حملہ، کم عمری میں بلڈ پریشر کا حملہ، کم عمری میں طرح طرح کی بیماریاں. کیوں؟ یہ رات کو بے وجہ جاگنے کا نتیجہ ہے.
اس لیے فرمایا رات کو جلدی سونے کا انسان اہتمام کرے، انشاءاللہ فجر کے لیے اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس حوالے سے باتیں فرمائی، اس کو جتنا پھیلایا جائے کم ہے۔ تو ایک وقت کی حفاظت اور صحت کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں جینا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ پھر جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی اس کے بعد انسان افسوس کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں دوبارہ واپس دنیا میں جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو وقت نہیں دیا تھا، عمر نہیں دی تھی، اور اس میں نصیحت کرنے والے نہیں آئے تھے جس سے آپ نصیحت حاصل کرتے؟ وجاءکم النذیر، تمہارے لیے ڈرانے والے آئے تھے۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ڈرانے والے کون ہیں؟ ایک ڈرانے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ڈرایا ہے جہنم سے، آخرت سے۔ ہاں، پھر آپ کے بعد صحابہ، تابعین، ان تمام نے جو ہے وہ امت کو جھنجھوڑا ہے، بھائی آ جاؤ، لوٹ آؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، وجنت، ایسی جنت کی طرف عرضها السماوات والارض، ہے نا، اس دنیا کے لیے تم اتنا کچھ کر رہے ہو، اللہ کو بھول رہے ہو، جو اللہ تم کو اس دنیا سے اور ساتوں زمین و آسمان سے بڑی جنت دینے والا ہے۔ ہاں، ایک معنی یہ ہے کہ وارثین انبیاء، ڈرانے والے سے مراد انبیاء کے وارث آتے ہیں، وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے احکام سمجھاتے ہیں، لوٹ آؤ۔ ایک معنی یہ ہے کہ سفید بال، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، یہ ایک سگنل ہے کہ بس اب ان قریب وقت آنے والا ہے، اب سدھر جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے۔ دوسرا ایک معنی مفسر نے کیا، پوتے، بیٹے کے بیٹے ہو گئے، گھر میں پوتے آ گئے، پوتیاں آ گئی، ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے، کیا ان کے لیے جگہ خالی کرو، ہاں ان کو بھی رہنا ہے اس دنیا میں، اللہ کا نظام ہے، یہ بھی ایک سگنل ہے اللہ کی طرف سے کہ اب بھی لوٹاؤ۔ جب سے انسان جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے تب سے لے کر کے مختلف سگنلز اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ ملک الموت سے کسی نے پوچھا آپ ایسے ہی اچانک آ جاتے کوئی اطلاع نہیں دیتے؟ ملک الموت کہتا ہے بہت سارے سگنل بھیجے تھے ہم نے، بخار آیا یہ بھی سگنل تھا، بیماری آئی، بڑھاپا آیا، پوتے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، یہ سارے سگنل تھے، لیکن تم نے اس کو جو ہے وہ اس کی طرف دکھائی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، یہ جو عمر ہے یہ بہت بڑی مہلت ہے، اس کو جو ہے وہ صحیح کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال، میں یہ نہیں کہہ سکتے موبائل چھوڑ دو، موبائل توڑ دو، اس کو جلا دو، نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اب امت اس پر آ چکی ہے، اس سے ہٹانا قریب تو ناممکن ہے۔ اب کوئی کہے کہ موبائل چھوڑ دو، یہ نہیں ہوگا، مشکل ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ہمارے کام کاج بھی لگے ہوئے ہیں، بہت سارے بزنس اور بہت ساری چیزیں اس سے وابستہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن ایک درخواست ہے کہ اس کو ہم صحیح استعمال کریں۔ ہاں، اس کے اوپر بہت ساری اس کے ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، اس کی جو ہے وہ نقصان بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم اس پر اچھی چیزیں دیکھیں، اچھے بیانات دیکھیں، دین کی تقریریں سنیں، معتبر علماء کی تفسیریں دیکھیں اور اللہ کی کتاب قرآن کو سنیں۔ یہ دیکھو اس کا الگورتھم ہوتا ہے، الگورتھم اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ ایک غلط چیز دیکھیں گے، 2 مرتبہ دیکھیں گے، 3 مرتبہ دیکھیں گے، تو اس کا الگورتھم اس طرح کام کرتا ہے کہ پھر غلط چیزیں ہی شو ہوتی رہیں گی، اور جتنے ایپس آپ کے اس سے کنیکٹڈ ہیں اس پر بھی وہی چیز شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو آپ اس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی چیزیں دیکھنا شروع کریں، آپ کے موبائل کا جو الگورتھم ہے وہ اس کا عادی ہو جائے گا کہ انشاءاللہ پھر اچھی چیزیں ہی آپ کے سامنے شو کرے گا۔ ہاں، تو یہ بھی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ صبح انسان دعا کرے کہ اللہ آج کا دن میں نے آپ کی توفیق سے، آپ کی مہربانی سے شروع کیا ہے، فتحہ و نصرہ و برکتہ و ہداہ، اور یہ اللہ آج کے اس دن میں میرے لیے خیر پیدا فرما، میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما، میرے لیے ہدایت کا سامان فرما۔ روز انسان کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، مختصر سے دعائیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ انسان اپنا دن کیسے شروع کرے اور اپنا دن کیسے ختم کرے، پورا ایک سسٹم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم ایسے ویسے غلط لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو ہمیں گٹکا کی ایڈورٹائز کرتے ہیں ہمارے سامنے، سگریٹ کی ایڈورٹائز کرتے ہیں ہمارے سامنے، غلط چیزوں کی جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ان چیزوں کی جو ہے وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے شہروں میں، ہے نا، گٹکا کی ایڈورٹائز، اور اس پر پیسہ بھی لے رہے ہیں۔ ہم ان کو فالو کریں گے جن کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، جو ہماری نسلوں کو غلط راہ پر لے جا رہے ہیں، ان کے شوز کو دیکھنے کے لیے انسان صبح 4 بجے اٹھ رہا ہے اور تھیٹر پہنچ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے امت کا حال۔ اور یہ جیسے جیسے دجالیت کا دور قریب آ رہا ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، خصوصاً یہ 2 نعمتیں اللہ کی طرف سے جو
ملی ہے صحت اور وقت، ان کو جو ہے وہ حفاظت سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث آخری بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ بہت ہی زبردست حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عمر ابن میمون عودی کی روایت ہے کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی حفاظت کر لو، اس لیے کہ جوانی یا تو بڑھاپے پہ ختم ہو جائے گی، یا بڑھاپا نہیں آیا تو موت پہ ختم ہو جائے گی، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اپنی فرصت کو غنیمت جانو، مشغولی کے آنے سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے مشغول ہو جاؤ کہ نماز پڑھنے کے بھی جو ہے وہ ہمیں مشکل پیدا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اپنی مالداری کو غنیمت جانو، فخر کے آنے سے پہلے۔ راتوں رات کے کروڑ پتی روڈ پہ آ جاتے ہیں، ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے جب تک مال ہے اس کو صدقات میں، خیرات میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کرو، اس لیے کہ آخرت کے لیے سیو ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو ایسے گنوا دیا اور اس کو ضائع کر دیا تو پھر اس کے جو ہے وہ اس کی کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس کو واپس اختیار کر دے گا۔ اور ایک چیز ہے کہ جو اپنی جو ہے وہ جوانی کو غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو۔ جب تک زندگی ہے تب تک یہ ساری چیزیں، ایک مرتبہ موت کا فرشتہ دکھنے لگا اس کے بعد تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔